دوستوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا میں ہر بڑی انوینشن، ہر بڑی ڈسکوری کے پیچھے آخر ویسٹ ہی کیوں ہوتا ہے؟ اے سی سے لے کر موبائل فون تک، ٹی وی سے لے کر انٹرنیٹ تک، پرنٹنگ پریس سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک، ہر جگہ آپ کو ویسٹ کا ہی انفلوئنس نظر آتا ہے۔ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ سائنس میں، میتھمیٹکس میں، لٹریچر میں، ریسرچ میں وہ پوری دنیا سے آگے نکل گئے؟ کیوں آج پوری دنیا ویسٹ کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ یہ باتیں میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے ویسٹ اسپیشلی یورپ نے مذہبی توہم پرستی کا سامنا کیا، کس طرح کلیسا یعنی چرچ کا جو پاورفل انفلوئنس تھا اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا، اور کیسے فائنلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب خدا نہیں، انسان اس دنیا کا کاروبار چلائے گا۔ لیکن دوستو ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب مسلمان پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ مسلمان صرف عبادت میں ہی نہیں بلکہ علم میں بھی پوری دنیا کے رہنما تھے۔ انہوں نے ایسے شہر بنائے جہاں پر مساجد کے ساتھ لائبریریز ہوا کرتی تھی، علم سیکھنے کے مراکز ہوا کرتے تھے، جہاں لاز آف نیچر، فلسفہ، فزکس، میڈیسن پڑھائی جاتی تھی اور ان پر ریسرچ کی جاتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب بغداد کا بیت الحکمہ یعنی کہ ہاؤس آف وزڈم مسلمانوں کے لیے ایک ریسرچ ہب تھا، جہاں ہر زبان، ہر مذہب کا شخص صرف علم کے لیے آتا۔ اسی دور میں مسلم ورلڈ نے کچھ کمال کے اسکالرز اور فلاسفرز پیدا کیے، جیسے کہ ابن سینا، ابن خلدون، ابن الہیثم، الکندی، الفارابی اینڈ the list goes on۔ یہ وہ اسکالرز اور سائنٹسٹ تھے، بک بڈیز، جنہوں نے نہ صرف مسلم ورلڈ میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام بنایا۔ 9ویں سے 13ویں صدی کے درمیان مسلم ورلڈ واز ایٹ اٹس پیک۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ مسلمان سائنٹیفک ریولوشن کو اپنا نہیں سکے اور پوری دنیا میں سب سے پیچھے رہ گئے؟ آج اسی بہت ہی امپورٹنٹ اور کرٹیکل ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو میرا پورا آرگومنٹ سمجھ آ سکے۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ یہ جو 9ویں سے 13ویں صدی کا دور تھا نا، اس کو مسلم گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ آج سوچے تو عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ وہ دور تھا جب مسلمان فلسفی، سائنس اور ریشنل تھاٹ میں پوری دنیا میں لیڈرشپ پوزیشن پر تھے۔ یہ عباسد کیلیفیٹ کا دور تھا جس میں سب سے پہلے خلیفہ ہارون الرشید اور ان کے بعد خلیفہ المامون نے بغداد کو پوری دنیا کا انٹلیکچوئل اور نالج کیپٹل بنا دیا۔ انہوں نے ایک زبردست انسٹیٹیوشن قائم کیا جسے بیت الحکمہ یعنی کہ ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پوری دنیا سے اسکالرز آیا کرتے تھے، الگ الگ زبانوں سے عربی زبان میں کتابیں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی، اور جو شخص وہ ٹرانسلیشن کرتا اس کو اس کے وزن کے حساب سے سونا دیا جاتا تھا۔ That was the love of Muslims for knowledge۔ دیکھیں دوستوں، میں نے آپ کو اپنی درجنوں ویڈیوز میں بتایا کہ آپ نے کسی بھی مذہب، کسی بھی ریلیجن، کسی بھی آئیڈیالوجی، کسی بھی ازم کی پوٹنسی ٹیسٹ کرنی ہے نا کہ وہ کتنا پاورفل ہے، کتنا تگڑا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس قوم پہ وہ نازل ہوا یا جو قوم اس کو فالو کرتی ہے اس نے کس طرح کی سویلائزیشن اور سوسائٹی کریٹ کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح کی ریشنل تھاٹ خلیفہ المامون اور خلیفہ ہارون الرشید نے پروپیگیٹ کی، ایڈوکیٹ کی، اس نے کیا زبردست مسلم اسکالرز کریٹ کیے۔ دیکھیں اس کائنات کا، اس دنیا کا ایک امیوٹیبل اصول ہے کہ جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ لہٰذا جب آپ کی کمیونٹی کا لیڈر سائنٹیفک اور ریشنل تھاٹ کو پروموٹ کرے گا نا تو پھر سوسائٹی بھی ویسے ہی پروگریسو بنے گی۔ اب آپ سنتے جائیں کہ اس طرح کی پروگریسو سوچ نے کیا کمال کے مسلم اسکالرز پروڈیوس کیے۔ آج ساری دنیا الجبرا پڑھتی ہے۔ It is one of the foundation pillars of mathematics۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس الجبرا کو کس نے ڈیولپ کیا؟ ایک مسلمان میتھمیٹیشین نے جس کا نام تھا محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ الجبرا کا ورڈ ایک عربک ورڈ الجبر سے نکلا ہے۔ اس ٹرم الجبر کو میتھمیٹیکل میننگ دراصل الخوارزمی نے اپنی کتاب میں دیا جس کا نام ہے الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ۔ کیا بات ہے! یہیں سے 16ویں صدی میں انگلش نے اس ورڈ الجبر کو چینج کر کے الجبرا کر دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ عمر خیام جو ویسٹ میں ایز اے پوئٹ بہت مشہور ہیں، انہوں نے کیوبک ایکویشنز کو سالو کرنے کے نئے طریقے بتائے۔ البتنی واز اے ٹریگنومیٹری جینیس، انہوں نے اس ڈسپلن میں بہت کام کیا۔ البیرونی دا مائسٹرو، انہوں نے 146 کتابیں لکھی اور پہلی دفعہ یہ بتایا کہ جو ہمارا ارتھ ہے، جو ہماری زمین ہے، وہ اپنے ایکسس کے ارد گرد روٹیٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ البیرونی کے بارے میں جو سب سے بریتھ ٹیکنگ بات ہے وہ یہ کہ اس نے پنڈ دادن خان میں بیٹھ کر ارتھ کا سرکمفرنس معلوم کیا۔ محمد الادریسی نے دنیا کی پہلی ماڈرن ایٹلس بنائی اور ورلڈ میپ بنایا۔ اس کے علاوہ الرازی نے سردرد، کھانسی اور قبض کا علاج دریافت کیا۔ ابن سینا نے ایک کمال کی کتاب لکھی جس کا ٹائٹل ہے کینن آف میڈیسن۔ ابن الہیثم، انہوں نے نیچر آف لائٹ کے اوپر کام کیا، آپٹکس کے اوپر کام کیا، 200 کے قریب کتابیں لکھی، انفیکٹ پن ہول کیمرہ بھی انوینٹ کیا۔
یہ تمام اسکالرز غور و فکر، عقل اور تحقیق کو اسلام کا ایک بہت ہی ایسنشل حصہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی وہ غلطی نہیں کی جو آج کا مسلمان بہت زیادہ کرتا ہے، دینی اور دنیاوی تعلیم کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھنا۔ یاد رکھیں دوستوں کہ دنیاوی تعلیم ہی دین ہے۔ یہ جو ملا آپ کو گمراہ کرتا ہے نا اور دنیاوی تعلیم کو دین سے علیحدہ کرتا ہے، ہی از مس گائیڈنگ یو۔ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بایولوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ سب دینی تعلیم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے ریشنل یہ ہے کہ یہ سب علم آپ کو کائنات کے رازوں پر سے پردہ اٹھانے میں مدد کرتے ہیں۔ آپ ان کے ذریعے اپنے کریٹر کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج کے مسلمانوں کے لیے دین صرف چلے، دم درود اور وظیفوں تک محدود رہ گیا، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج مسلمانوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی R&D ویسٹ کرتا ہے، ساری دنیا میں انوینشنز اور ڈسکوریز ویسٹ کی ذمہ داری ہے۔ کووڈ آئے تو اس کی ویکسین بھی ویسٹ نے بنانی ہے، ہم نے صرف ان کو فالو کرنا ہے۔ جب سوچ اجتہادی کی بجائے تقلیدی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح کی شیپ موریلٹی والی سوسائٹیز بنتی ہیں۔ اینی ویز، یہ جو تمام اسکالرز تھے نا، انہوں نے سوال کرنے کو گناہ نہیں سمجھا۔ یہ سوال کرتے تھے، یہ لوگ لاجک سے بات کرتے تھے، یہ لوگ ریشنلٹی آف تھاٹ کو پروموٹ کرتے تھے۔ لیکن ان تمام فلاسفرز پر اپنے اپنے دور میں بے تحاشا فتوے لگے، بہت سو کو جان سے ہاتھ بھی دھونا پڑا۔ لیکن آخر ایسا کیسے ہوا؟ وہ مسلمان جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے تھے، وہ تقلیدی سوچ اور توہم پرستی میں کیسے گر گئے؟ یہاں پر میں ایک ایسے مشہور اسکالر اور فلاسفر کی بات کرنا چاہوں گا جنہوں نے شاید ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی سوچ پر پہرے لگا دیے۔ میں پہلے بھی کافی دفعہ اپنی ویڈیوز میں ان کی بات کر چکا ہوں، لیکن ان کے ذکر کے بغیر ہماری آج کی گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں بات کر رہا ہوں امام الغزالی کی۔ دوستو، الغزالی بغداد کی مشہور النظامیہ یونیورسٹی میں ریلیجس سائنسز کے پروفیسر تھے۔ وہ کمال کے اسکالر تھے اور زبردست آرگومنٹس دیا کرتے تھے میٹا فزکس اور لاجک کے بارے میں۔ ان کی ایک بات جو بالکل درست ہے اور اس سے میں فلی اگری کرتا ہوں، وہ یہ کہ میٹا فزیکل ٹروتھس کو آپ لاجک کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک ایسا دور آیا جب وہ ایک صوفی درویش بن گئے، اور جب آپ صوفی بن جائیں نا، تو پھر کیا لاجک، کیا میتھمیٹکس، کیا سائنس اور کیا منطق۔ یہی وہ دور تھا when he freely rejected rationalist philosophers، کیونکہ ان کے مطابق فلسفہ سچ کو دعوے کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتا۔ philosophy cannot claim the utmost certainty۔ یہ بات بھی کافی حد تک درست ہے، لیکن غزالی نے جو سب سے بڑی غلطی کی نا، وہ تھی denial of cause and effect، یعنی کہ علت اور معلول کو ریجیکٹ کرنا۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا ہر لمحہ کائنات کو فنا کرتا ہے اور پھر دوبارہ اس کائنات کو بناتا ہے، لہٰذا کسی بھی چیز کے بارے میں یہ دعوے سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہو کے ہی رہے گی۔ دوستوں، یہ بہت ہی باریک بات ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو آج مسلمان پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ریزن ہے مسلمانوں کے اندر سائنٹیفک ڈکلائن کی، لہٰذا اس کو دوبارہ سمجھتے ہیں۔ It is futile to believe that the world runs according to physical laws. God destroys and then recreates the world every instant of time. Therefore, you cannot say with certainty that anything will happen۔ آپ صرف گمان کر سکتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہوگی اگر خدا نے چاہا، انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں بک بڈیز کہ جب آپ اس سوچ پر چل نکلے نا کہ خدا نے چاہا، تو پھر اس کے بعد کوئی لاجک، میتھمیٹکس اور سائنس نہیں ہو سکتی۔ For Ghazali, God is directly the cause of all physical events and phenomena۔ وہ کہتے تھے کہ ایک روئی کو جب آگ لگتی ہے نا، تو وہ اس ماچس کی آگ سے نہیں لگتی، وہ آگ لگتی ہے بحکم الہی۔ اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا، تو وہ کھانے کی وجہ سے پیٹ نہیں بھرتا، وہ خدا ہمارے اندر سینسیشن لاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیلنگ ہوتی ہے۔ غزالی کے لیے ہر چیز کی کاز خدا ہے، اور جب آپ سائنس کے اندر خدا لے آتے ہیں تو وہ سائنس نہیں رہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سائنس از انہیرنٹلی سیکولر۔ سائنس لاجک مانتی ہے، ریزن مانتی ہے، منطق مانتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کسی بھی ایفیکٹ کے پیچھے کوئی بھی لاجیکل کاز ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے غزالی کی سوچ کو پکڑ لیا اور آج تک پکڑا ہوا ہے، لہٰذا کسی بھی قسم کی سائنٹیفک ڈسکوریز اور انوینشنز کا ہمارا دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہم ہر چیز اللہ کے آسرے چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ ہر بات کو غزالی کے پلے ڈال دینا یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ یہاں پر علم کے دروازے بند تو نہیں ہوئے، لیکن اس پر ایک ایسا تالا لگ گیا جہاں پر ہر سوال کرنے والے کو گناہ گار قرار دیا گیا۔ یہیں سے اب آغاز کرتے ہیں ان وجوہات کا، ان ریزنز کا جس کی وجہ سے مسلمان سائنٹیفک ریولوشن کو اڈاپٹ نہیں کر سکے۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ جو مسلمانوں کے سائنٹیفک ریولوشن سے دور رہنے کا سبب بنی، وہ تھی تھیولوجیکل بیک لیش اگینسٹ ریشنلزم، یعنی کہ مذہب پرستی ریشنل تھاٹ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عقل ایمان کی دشمن ہے، جو سوال کرتا اسے مار دیا جاتا۔ یہ لوگ اسلام میں جو اجتہاد کا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ انہوں نے ریشنل انکوائری کو دبا دیا، بس جو ملا نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے۔ حالانکہ دین اسلام کے اندر ایک خوبصورت کانسیپٹ ہے اجتہاد، جو انڈیپینڈنٹ ریزننگ کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس کے اوپر بھی میں بہت بات کر چکا ہوں، اسپیشلی آپ میری جو ریکنسٹرکشن سیریز ہے نا اس کو ضرور دیکھیے گا، آپ کو ٹرو ایسنس آف اسلام سمجھ آئے گا۔ بہرحال ریلیجیس آرتھوڈاکسی نے اس ریشنالٹی کو رد کرنا شروع کر دیا۔ الکندی کو اپنے علم اور گریک فلسفی کے ترجمے کی وجہ سے اپنی لائبریری سے ہاتھ دھونا پڑا، انہیں کوڑے مارے گئے۔ ابن سینا کو اپنے فلسافیکل آئیڈیاز کی وجہ سے کافر قرار دیا گیا۔ ابن رشد جو ایرسٹوٹل کی تفسیر لکھ کر یورپ میں مشہور ہوئے، ان کی کتابیں کرتبہ میں جلائی گئیں اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ یاد رکھیں یہ صرف پرسنل اٹیک نہیں تھے، یہ انسٹیٹیوشنل سپریشن تھی اگینسٹ ریشنل تھنکنگ۔ اور اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکا الغزالی نے اپنی کتاب تحفۃ الفلاسفہ کے ذریعے۔ اس کی انگلش ٹرانسلیشن بنتی ہے دی انکوہرنس آف دی فلاسفرز۔ اس کتاب نے پوری ریشنلسٹ تھاٹ کو چیلنج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسفہ یقین نہیں دیتا بلکہ ایمان اور عقیدے کو کمزور کرتا ہے، اور جب عقیدے کی بات آتی ہے نا دوستوں، اس وقت لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ علم جو ایک وقت اجتہاد، لاجک اور ریزننگ کے سائے میں چلا کرتا تھا، وہ پھنس گیا آرتھوڈاکسی اور خوف کے اندر۔ ایک اور بڑی ریزن مسلمانوں کے ڈکلائن کی ہے اجتہاد کو ریجیکٹ کرنا، رد کرنا۔ اجتہاد اصل میں اسلام کی وہ روح تھی جو نئے زمانے کے سوالات کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت دیتی تھی۔ ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اجتہاد رائج تھا، جہاں ہر نئی مشکل کے لیے عقل اور دلیل کے ذریعے فیصلے کیے جاتے۔ دیکھیں اجتہاد نہ انڈیپینڈنٹ ریزننگ کو کہتے ہیں، جس میں آپ ماڈرن دور کے مسائل ماڈرن سوچ سے حل کر سکتے ہیں۔ لیکن 12ویں صدی کے بعد مسلمانوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ دین میں کسی بھی قسم کے سوال کی گنجائش نہیں ہے۔ اس عقیدے نے علم اور سوچ کی آزادی پر پابندی لگا دی اور عقیدہ پرستی کو پروموٹ کیا۔ جب اجتہاد کا دروازہ بند ہوا تو سوسائٹی میں نئے آئیڈیاز، سائنٹیفک تجربے اور فلسفے کے لیے جگہ ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلم ورلڈ عقلی ترقی میں پیچھے رہ گیا۔ یہ سوچ دوستوں صرف علم تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے پوری مسلم سوسائٹی کو انٹلیکچوئل بونے بنا دیا، جو آج تک قائم ہے۔ سائنٹیفک سوچ اور انٹلیکچوئل ڈکلائن کی ایک اور وجہ تھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ انویژنز۔ جب 1258 میں منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا تو یہ صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، بلکہ مسلم دنیا کے علم کے ایک بہت بڑے مرکز کی بربادی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب بغداد علم اور تحقیق کا گلستان تھا، جہاں ہر طرح کی کتابیں، لائبریریز اور علم کے مرکز موجود تھے۔ مگر منگولوں نے صرف لائبریری کی کتابوں کو آگ نہیں لگائی، بلکہ بہت سے بڑے بڑے اسکالرز کو بھی جان سے مار دیا، جس سے علم کی روشنی بجھنے لگی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ پوری مسلم سویلائزیشن کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اس کے بعد جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی اس نے پورے مسلم ورلڈ کو پریشان کر دیا، جس میں لوگوں نے اپنی زندگی اور سیاسی حفاظت کو علم سے زیادہ اہمیت دی۔ مائی ڈیئر بک بڈیز، یہ وہ دور تھا جس میں یورپ میں گوٹنبرگ پریس ایجاد ہوئی۔ یورپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب کتابیں چھپیں گی، اور یہی پرنٹنگ پریس یورپ میں وہ ریولوشن لے کر آئی جس نے آج تک ویسٹ کو پوری دنیا میں سب سے آگے رکھا ہوا ہے۔ چوتھی ریزن ہے لیک آف انسٹیٹیوشنل سپورٹ فار سائنس، یعنی کہ مسلمانوں نے سائنسی ادارے قائم ہی نہیں کیے۔ زیادہ تر حکمرانوں اور ریاستی اداروں کی توجہ مذہبی سوچ اور آرتھوڈاکسی پر تھی، جس کی وجہ سے علم اور سائنس کو کم اہمیت ملنے لگی۔ مدرسوں کا مرکز بھی صرف دین اور فقہ تک محدود ہو گیا، اور امپیریکل سائنس یا قدرتی دنیا کا مطالعہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی وجہ مسلمانوں کے سائنٹیفک ڈکلائن کی ہے ریلیجس آرتھوڈاکسی میں اضافہ۔ منگول حملوں اور سیاسی بے چینی کے بعد جب مسلمان دنیا نے اپنی خود مختاری دوبارہ حاصل کی نا، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا انٹلیکچوئل آرڈر بھی ابھرا۔ لیکن یہ سیٹ اپ ریشنالٹی اور انکوائری کا نہیں تھا، یہ سیٹ اپ تھا تقلید کا۔ ہر جگہ پھر سے مدرسے بنائے گئے، لیکن ان میں صرف فقہ، حدیث اور قلم پر زور دیا گیا۔ علم کا مقصد صرف عبادت اور ایمان کا تحفظ رہ گیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں جب یورپ گیلیلیو ٹیلیسکوپ سے آسمان دیکھ رہا تھا، مسلم دنیا میں ٹیلیسکوپ کو حرام قرار دے دیا گیا۔ جس زمانے میں گوٹنبرگ نے پرنٹنگ پریس کو بنایا، پرنٹنگ پریس کو غیر شرعی قرار دے دیا گیا۔ جس زمانے میں نیوٹن نے گریوٹی کے قانون کو لکھا، اس زمانے میں مسلم اسکالرز یہ بحث کر رہے تھے کہ یہ جو سورج، چاند، ستارے یا پھر سیلیسٹیل آبجیکٹس ہیں، یہ خود چلتے ہیں یا انہیں فرشتے چلاتے ہیں۔ ہر نئے علم کو بدعت کہہ کر روک دیا گیا۔ کئی جینیس اسکالرز کے کام کو یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ یہ قرآن کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر 18 سینچری میں ایک مشہور اسکالر شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی اجتہاد کی حمایت کی، لیکن ان کا اثر ایک نیرو ریلیجس فریم ورک میں ہی قید ہو گیا۔ اسی طرح علامہ مشرقی کیا کمال کے اسکالرز تھے۔
علامہ غلام احمد پرویز کو تو ویسے کافر کہہ دیا گیا، سر سید احمد خان پر فتوے لگائے گئے، اور انہی فتووں کے اندر سائنٹیفک سوچ کہیں کھو کے رہ گئی۔ دوسری طرف رینیسانس اور ریفارمیشن نے یورپ میں وہ علمی انقلاب برپا کیا جو مسلم دنیا کبھی بھی اپنا نہیں سکی۔ رینیسانس کے دوران لوگوں نے انسانی ریزن اور تجربے کو مذہبی اتھارٹی کے برابر اور بعض اوقات اس سے بھی بڑھ کر رکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ گیلیلیو نے جب اپنے ٹیلیسکوپ کے ذریعے اس کائنات کا ایک نیا نقشہ پیدا کیا تو کلیسا نے اس کو ہیریٹک قرار دیا، اسے کافر قرار دیا، لیکن سوسائٹی نے چرچ کی بات نہ مانی، کیونکہ اس معاشرے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا جہاں پر انہوں نے مذہب سے اوپر انسان کی عقل کو رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح مارٹن لوتھر کی جو ریفارمیشن موومنٹ تھی وہ صرف چرچ کے خلاف نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ذہنی آزادی کا آغاز تھا جہاں ہر شخص کو اپنے علم اور عقل سے سچ کو سمجھنے کا حق دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یورپ کے لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ نالج اور مذہب کو علیحدہ علیحدہ ہونا پڑے گا۔ اس انٹلیکچوئل ریبیلین نے سوسائٹی کے اندر ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بنایا جہاں پر آہستہ آہستہ چرچ کی پاور کم ہوتی گئی اور لوگوں کے انٹلیکٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانے لگی۔ اس کے مقابلے میں مسلم دنیا میں کوئی بھی ایسی موومنٹ نہیں آئی جو آرتھوڈاکسی کا سامنا کر سکتی۔ ملا نے ہر طرح کی سائنس کو، ماڈرن اور پروگریسو سوچ کو غیر شرعی قرار دینا شروع کر دیا۔ سر سید احمد خان جیسے لوگ جو مسلمانوں کو پرسویڈ کرتے رہے کہ بھئی سائنس پڑھو، انگریزی پڑھو، انہیں کافروں کا ایجنٹ قرار دیا گیا، انہیں دین بیچنے والا کہا گیا، ان کے اوپر سینکڑوں فتوے قائم کیے گئے۔ اس کا نتیجہ سب کانٹیننٹ میں یہ نکلا کہ ہندو سائنٹیفک نالج اور ایجوکیشن میں مسلمانوں سے کئی آگے نکل گئے، جبکہ مسلم سوسائٹی اندرونی مخالفت اور تنگ ذہنی کا ہی شکار رہی۔ آج جب ہم نے سمجھ لیا کہ وہ کون سی ریزنز تھی جس کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے، تو ایک عقل مند شخص کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ ہم نے جو بھی ماضی میں غلطیاں کی ان کو سدھارنا چاہیے، کیونکہ آج دوستوں یاد رکھیں دنیا اسی کی ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں سب سے آگے ہے، جس کی ریشنل سوچ ہے۔ ہماری پوری سوسائٹی کو ایک اوور آل چاہیے، ایک نیشنل انٹلیکچوئل آڈٹ چاہیے۔ اس کا ذکر بائی دا وے میں نے اپنی آنے والی کتاب دی 100 میں بھی کیا ہے۔ ہمیں اپنی یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹرز کو وہ عزت دینی ہوگی، وہ انویسٹمنٹ دینی ہوگی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن اس سب سے پہلے اگر کوئی ایک چیز مسلمانوں کی ڈیسٹنی کو بدل سکتی ہے نا تو وہ ہے ہماری سوچ۔ دوستوں ساری گیم اس دنیا میں سوچ کی ہے۔ اگر آپ کی سوچ بلند ہے نا، اگر آپ کی سوچ فارورڈ لکنگ ہے تو وہ آپ کو ہمیشہ پار لے جائے گی۔ لہٰذا آج آپ لوگ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی تقلید سے اندھے نہیں ہوں گے۔ آپ کے سامنے جو بھی معاملہ آئے گا آپ اس کو لاجیکل ذہن کے ساتھ سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر بات میں ثواب اور گناہ اور حلال اور حرام میں نہیں پھنس جایا کریں۔ اگر ایسی ہی سوچ رہی تو اگلے آنے والے 1000 سال بھی اندھیرا اور صرف اندھیرا رہے گا۔ شاید بہت سے لوگوں کو میری باتیں نہیں پسند آئی ہوں، دیٹس اوکے، آپ نے ہر بات سے اگری بھی نہیں کرنا ہوتا، لیکن پھر بھی جن لوگوں کو میری باتیں دل پہ لگ رہی ہیں وہ میری باتوں کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ آخر میں اینڈ کرنا چاہوں گا ایک شعر سے۔ فقیہ شہر بولا بادشاہ سے، بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا، اسے مصلوب ہی کرنا پڑے گا کہ اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے۔ اللہ حافظ۔